حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کا ترجمہ ہے، اللہ کے رسول نے فرض کیا ہے کیا؟ فطر کی زکوٰۃ کو، یعنی صدقہ فطر کو، کتنا؟ صاع من تمر، کھجور کا 1 صاع، او صاع من شعیر، جو کا 1 صاع، کس پر؟ ہر غلام پر، ہر آزاد پر، ہر مرد پر، ہر چھوٹے، ہر عورت پر، ہر چھوٹے پر، ہر بڑے پر، من المسلمین، مسلمانوں میں سے۔ اور حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ صدقہ فطر ادا کیا جائے، ان تؤدی قبل خروج الناس الی الصلاۃ، لوگ مسجد کو، عیدگاہ کو نکلنے سے پہلے ادا کر کے جائیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیوں فرض ہوا ہے فطرہ؟ زکوٰۃ دیکھیے ہر ایک پہ لاگو نہیں ہوتی، جو صاحب نصاب ہے وہی زکوٰۃ نکالے، لیکن فطرے کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا آپ کو؟ علی العبد والحر، ہر غلام اور آزاد، ہر مرد عورت، ہر چھوٹا بڑا، سب کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ کون سی زکوٰۃ؟ زکوٰۃ الفطر، یعنی صدقہ فطر ادا کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ غریب کہاں سے لائے گا؟ غلام کے پاس کیا ہوگی؟ زکوٰۃ الفطر یعنی صدقہ فطر دینے کی پوزیشن ہوگی کیا نہیں؟ اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ کسی کے پاس 2-4 صدقہ فطر آ گئے ہوں، اس میں سے وہ اپنی طرف سے ایک صدقہ فطر نکالے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علت، اس کا سبب، اس کی وجہ یہ بیان فرمائی، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ فطرہ 2 مقصد سے نکالا جاتا ہے۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ روزے دار روزے کی حالت میں باوجود اپنے آپ کو بچتے بچاتے رکھنے کے، اس کی نظر کبھی بہک جاتی ہے، اس کے ہاتھ سے کچھ ہو جاتا ہے، اس کی زبان سے کچھ نکل جاتا ہے، تو ایسے سب چھوٹے موٹے لغزشوں کے صفائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر کیا ہے۔ طہرتن کہتے ہیں طہارت، روزے دار کو طاہر کرنے کے لیے، روزے دار کو پاک کرنے کے لیے، کس چیز سے؟ من اللغو، لغو کچھ کام کر دیا، بیکار کے کاماں کچھ کر دیا، رفث کچھ آنکھوں سے، کچھ زبان سے، کچھ دماغ سے، فحش چیزیں اس کی آ گئیں غلطی سے، تو اس سے پاک کرنے کے لیے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطعمۃ للمساکین۔ اس سے دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ مسکینوں کو کچھ اس دن کھانے کو مل جاتا ہے۔ زکوٰۃ جتنی نکلتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان فطرہ نکالے اس سے بڑی رقم فطرے کی جمع ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ اس فطرے کی علت، اس فطرے کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ اغنوہم عن السؤال یوم الفطر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی غریبوں کو اس دن ہاتھ پھیلانے سے، جس دن عید کا دن ہو، سب لوگ خوشیاں منا رہے ہوں اور اس دن یہ ہاتھ پھیلاتے رہیں، اس دن وہ ہاتھ نہ پھیلائیں، ان کو بے نیاز کر دو کچھ دے کر۔ عزیزان گرامی، فطرہ واجب ہے اس آدمی پر جو گھر کا بڑا ہو، وہ اپنے طور پر فطرہ ادا کرے، اپنی بیوی کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، اور اس بچے کی طرف سے بھی جو ابھی پیدا ہوا ہو عید کے دن، اس کی طرف سے بھی فطرہ ادا کرنا چاہیے۔ فطرے کی مقدار 1 صاع کہا گیا ہے، صاع 2.5 کلو کا ہوتا ہے، 2.5 کلو کا۔ تو کچھ اور اوزان آپ کو ملیں گے، 1.25 کلو یا 2.25 سیر یا 3 سیر، ایسے کچھ ملتے ہیں۔ احتیاطاً آپ کو 2.5 کلو گیہوں یا اس کے برابر منقع یا اس کے برابر جو، منقع بھی حضور کے زمانے میں نکالا کرتے تھے۔ بہرحال ہمارے معاشرے میں جو غذا زیادہ کھائی جاتی ہے وہ نکالنا زیادہ مناسب ہوگا۔ ہمارے ہاں جوار، گیہوں وغیرہ نکالا جا سکتا ہے، کسی علاقے میں چاول زیادہ ہیں تو زیادہ کھانے والے ہیں تو چاول بھی صدقہ فطر میں دیے جا سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ
نماز کو جانے سے پہلے ادا کر دینا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اداها قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولہ، نماز کو جانے سے پہلے کسی نے یہ فطرہ ادا کر دیا، غریبوں کو دے دیا، تو وہ مقبول ہو گئی، صدقہ فطر قبول ہو گیا۔ ومن اداها بعد الصلاۃ فهي صدقۃ من الصدقات، نماز کے بعد اگر کسی نے دیا تو وہ فطرہ نہیں ہوا، ایک عام صدقے میں شمار کر لے گا، اللہ تبارک تعالیٰ ضائع تو نہیں کرے گا، ایک عام صدقے میں شمار کر لے گا۔ لیکن چونکہ ہم نے نماز سے پہلے صدقہ فطر نہیں دیا ہے، اس سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ضرور ہوگا۔